بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنی میں غدیری بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا کہ جس سلسلے میں ہماری کوشش یہ تھی کہ غدیر اور ظہور حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کو مجتمعاً اور ایک ساتھ دیکھا جائے۔ دیکھیں، ایک اور عنوان اور ایک اور بحث جو غدیر اور ظہور کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہور در حقیقت احیاء غدیر ہے۔ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا جو ظہور ہے، مولا کا ظہور ہے، اگر اس کو سادہ الفاظ میں آپ بیان کرنا چاہیں، اس ظہور کی حقیقت، ماہیت کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ظہور حضرت ولی عصر یعنی اسی غدیر کو زندہ کرنا، احیاء غدیر، غدیر کو زندہ کرنا یعنی ظہور حضرت ولی عصر۔ دوسرے الفاظ میں ظہور حضرت ولی عصر یعنی وہ زمان، ظہور حضرت ولی عصر یعنی وہ وقت کہ جس وقت، جس زمان میں غدیر ہمارے سامنے اپنے تمام حقائق کے ساتھ مجسم ہو کر آ جائے، یعنی جس زمانے میں غدیر بالکل کامل طریقے سے، عیاں طریقے سے نروار ہو کر، ظاہر ہو کر ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو، اس زمان کو ظہور کہا جاتا ہے۔ اس نگاہ سے دیکھیں، غدیر، ظہور حضرت ولی عصر احیاء غدیر ہے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی سی توضیحات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آقا، غدیر کا ایک ظاہر ہے اور غدیر کا ایک باطن ہے۔ ظاہر غدیر یعنی یہی کہ خم غدیر یعنی ایک ایسی جگہ کہ جس جگہ پر امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا، کہ جوفہ سے تھوڑا سا آگے جائے، چند کلومیٹروں کے فاصلے پر، وہاں پر ایک چشمہ ہے غدیر، اس جگہ پر ایک تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا، ظاہری طور پر غدیر یہ ہے۔ اچھا، حرج نہیں ہے کہ میں اس غدیر خم کا تھوڑا سا ترجمہ بھی کر لوں۔ غدیر اصل میں کہا جاتا ہے عربی زبان میں ایک چشمے کو، غدیر ایک پانی کا چشمہ ہے جہاں پر پانی جمع ہے، اور عرب لوگ لفظ خم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ایک شے بالکل صاف شفاف ہو۔ مثلا اگر آپ اپنے گھر کو بالکل تر و تمیز، صاف شفاف کریں کہ کوئی تنکا بھی نہ ہو، ادھر سے ادھر نہ ہو، صاف و شفاف جگہ، اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں خم۔ تو اب وہ جو وہاں پر چشمہ تھا نا، وہ چشمہ بالکل زلال، صاف و شفاف تھا کہ جس جگہ پر یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس چشمے کو کہتے تھے غدیر، اور کیونکہ وہ اتنا صاف تھا اس کو کہا جا رہا تھا خم۔ خم غدیر یعنی ایک ایسا چشمہ جو صاف و زلال و شفاف ہے۔ شاید یہ بھی ایک رمز ہو، شاید یہ بھی ایک اشارہ ہو
کہ اس خم غدیر پر جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، جس ذات کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ ذات بھی ایسی ہے کہ اس کے کردار کے اندر آپ کو معمولی ترین دھبا نظر نہیں آئے گا، چاہے آپ کا کردار پہلے والا ہو بعد والا ہو، کہیں پر آپ کو معمولی سا دھبا نظر نہیں آ رہا۔ برحال یہ ظاہر غدیر قوم کہ اس جگہ پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ ظاہر قضیہ ہے۔ اچھا، اس غدیر کا باطن کیا ہے؟ میں عرض کروں، یہ جو غدیر ہے، اس غدیر کے باطن کو اگر آپ دیکھیں تو باطن غدیر یعنی آغاز تخلیق، یہ مفہوم ہماری روایات میں بہت بڑے پیمانے پر آیا ہے، کیونکہ غدیر کو اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے نا، ملکوت غدیر، باطن غدیر یعنی وہی ولایت، مودت، محبت آل محمد، ولایت آل محمد، یہ ملکوت غدیر ہے، یہ باطن غدیر ہے۔ اچھا، میں بات کو تھوڑا سا اور واضح کروں آپ کے سامنے۔ صادق آل محمد علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس کو مرحوم مجلسی نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبی قط الا بہا، ہماری ولایت وہی ولایت الہیہ ہے کہ التی لم یبعث نبی قط الا بہا، کہ پروردگار عالم نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اس ولایت کا اقرار کیا تھا۔ پس ولایت آل محمد یا دوسرے لفظوں میں باطن غدیر، ملکوت غدیر، وہی ولایت الہیہ ہے کہ قرآن مجید میں جو جلوہ افروز ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہاں پر جو بعض اہل دقت اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ اصلاً ولی کا ایک لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک ہی لفظ ولی آیا ہے، اللہ کی، پیغمبر کی، امیر المومنین کی ولایت، لفظ ایک آیا ہے، کیونکہ حقیقت میں جو ولایت ہے کائنات میں وہ پروردگار عالم کی ہے۔ وہ ولایت جو پیغمبر ختمی مرتبت امیر المومنین کو، ان سب کو عطا کی جا رہی ہے، یہ وہی در حقیقت ولایت الہیہ ہے جو اس نیچے مرحلے میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی جاہل بندہ میرے ان جملات کا یہ مقصد نہ لے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پیغمبر اور امیر المومنین کو خدا کہہ رہا ہوں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ کہنے کا مقصد کبھی بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ یہ وہی ولایت پروردگار عالم ہے کہ جو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی، اور وہی ولایت الہیہ رسول اللہ امیر المومنین کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ خب باطن غدیر یعنی یہ ولایت الہیہ۔ اچھا، باطن غدیر جب یہ ولایت الہیہ ہے تو کائنات کا آغاز اصلاً اسی ملکوت غدیر سے ہے، اسی باطن غدیر سے ہے۔ ایک روایت بہت ہی خوبصورت، باقر العلوم علیہ السلام سے روایت، مولا فرماتے ہیں، لقد خلق اللہ جل ذکرہ لیلۃ القدر اول ما خلق الدنیا، جب دنیا کو خلق کیا تو آغاز میں لیلۃ القدر کو خلق کیا۔ خوب ایک شخص صادق آل محمد سے لیلۃ القدر کی فضیلت پوچھتا ہے، آپ فرماتے ہیں، نزلت ولایت امیر المؤمنین فیہا، لیلۃ القدر یعنی وہ رات، لیلۃ القدر یعنی وہ کہ جس میں امیر المؤمنین کی ولایت نازل ہوئی۔ دنیا کے آغاز تخلیق میں لیلۃ القدر، اور اسی لیلۃ القدر میں نزول ولایت امیر المؤمنین۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہ جو ملکوت غدیر ہے،
یہ جو باطن غدیر ہے یعنی ولایت علی، اصلاً عالم کا، دنیا کا آغاز اسی ملکوت و باطن غدیر سے ہو رہا ہے۔ یا ایک اور روایت میں، یہ معانی الاخبار میں شیخ صدوق فرماتے ہیں، یہ بھی عجیب روایت ہے، ہی لیلۃ قدرت فیہا السماوات والارض وقدرت ولایت امیر المؤمنین۔ دنیا کی تخلیق کے آغاز میں لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر میں ولایت امیر المؤمنین۔ خوب شاید یہی ہے وہ نقات کہ جن کو امام ہادی علیہ السلام زیارت جامعہ کے اندر مختصر کر کے فرماتے ہیں بکم فتح اللہ۔ یا مثلاً حدیث شریف قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ خب یہ محبت پنجتن پاک، یہ ولایت امیر المؤمنین، ولایت پیغمبر ختمی مرتبت و آل محمد، یہی باطن غدیر ہے، یہی ملکوت غدیر ہے کہ کائنات کی تخلیق کا آغاز اسی غدیر سے ہو رہا ہے۔ بس دقت کیجئے گا، کیا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات کا آغاز باطن غدیر سے، اور ہے آغا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، حتیٰ کافی میں مرحوم کلینی روایت نقل کرتے ہیں، معصوم فرماتے ما من نبی جاء قط الا بمعرفت حقنا وتفضیلنا علی من سوانا۔ خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ الا بمعرفت حقنا، مگر اس کو ہمارے حق کی معرفت ہو۔ حق ہمارا کیا ہے؟ یہی غدیر، یہی ملکوت غدیر، یہی باطن غدیر، یہ ہمارا حق ہے۔ یا مثلاً جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها یعنی الصدیقۃ الطاہرہ۔ خوب یہی باطن غدیر ہے۔ بس کائنات کا آغاز اسی غدیر کے باطن سے ہے، ملکوت غدیر سے ہے۔ اچھا، ظہور حضرت ولی عصر یعنی اسی ملکوت غدیر کا ظاہر ہونا، یعنی دوسرے لفظوں میں کائنات کا آغاز بھی غدیر سے، کائنات کا اختتام بھی غدیر سے۔ بکم فتح اللہ و بکم یختم، آپ کے ذریعے سے آغاز ہے اور آپ کے ذریعے سے اختتام ہے۔ یہ زیارت جامعہ کا جملہ۔ خوب یہ جملہ بکم فتح اللہ و بکم یختم، یا بعد میں بکم یختم، آپ کے ذریعے سے اختتام کیا جائے گا۔ یعنی اس پوری کائنات کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کا آغاز غدیر سے، کائنات کا انجام غدیر۔ یا امام کاظم علیہ السلام جو فرماتے ہیں ان الینا ایابکم ان علینا حسابہم۔ خوب یعنی کیا؟ یعنی آغاز غدیر، انتہا غدیر۔ یا سماء الینا ایاب هذا الخلق وعلینا حسابہم۔ اچھا، یہاں پر میں ایک جملہ کہوں، اصل میں اس طریقے کی طرز کی تعبیر ایک قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے کج فکر لوگ ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فوراً کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دیکھو خدا والا کام یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ غلو ہے۔ نہ عزیز من، کوئی بندہ نہیں کہتا۔ ان تمام کمالات کا اصل منبع مرکز پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس جملے کا ترجمہ فقط اتنا ہے جو ہم اپنے ظاہری فہم کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کائنات کی تخلیق کی ابتدا کو دیکھیں گے، آغاز کو دیکھیں گے، تو وہاں پر آپ کو باطن غدیر ملے گا۔ یہ محبت مصطفیٰ میں، یہ ولایت مصطفیٰ، یہ محبت مرتضیٰ، یہ ولایت مرتضیٰ سبب بن رہی کہ کائنات کا آغاز ہو، اور کائنات کا اختتام بھی اسی طریقے سے ہے۔ وہ جو خاتم الاولیاء
وہ جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نائب، کہ جس کے بعد اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، ان جملات کا یہ معنی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بحثوں کو ختم کروں بحث کو، کہ ظہور حضرت ولی عصر احیاء غدیر ہے۔